اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ سب حضرات کو بلند شور اکیڈمی کے پرنسپل صاحب نے عظیمیہ جامع مسجد میں اس لیے جمع کیا ہے کہ قلندر شور اکیڈمی کے اغراض و مقاصد کے بارے میں آپ لوگ آگاہ ہو جائیں. ابھی میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلی آیت یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ یا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق کیا، آپ کو پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو معزز ہیں، محترم ہیں. علم بالقلم، اور جس نے آپ کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہماری دنیا کو اچھا کر دے. وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت کو بھی اچھا فرما دے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب ناک زندگی سے محفوظ فرما اور ہماری حفاظت فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر فرمایا کرتے تھے. غور و فکر سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتے تھے، اللہ تعالیٰ سے تعارف حاصل کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، تخلیق کیا. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے اپنی عنایت، مہربانی اور کرم سے تمہیں علم سکھایا قلم کے ذریعے. ان آیات میں انسان کی فضیلت اس بات پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہ علم جانتا ہے.
اور علم وہ جانتا ہے جس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل ہوتا ہے. آدمی اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے. علم کی صورتحال سے آپ سب لوگ واقف ہیں. ایک علم یہ ہے جو ہم دنیا داری کو درست طریقے سے گزارنے کے لیے سیکھتے ہیں. مثلاً یہی علم ہے آپ ابتدائی کلاسوں میں بچوں کو نرسری کلاسوں میں داخل کرتے ہیں، پھر پرائمری پاس کراتے ہیں، پھر میٹرک ہوتی ہے، پھر ایف اے، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ سارے علوم سیکھنے کے لیے بھی سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ اگر تمہیں یہ چین میں علم ملے تو چین چلے جاؤ اور وہاں جا کے علم سیکھو. تو علم کی افادیت اور فضیلت چاہے وہ دین کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق علم کی فضیلت ہے. لیکن ایک علم وہ ہے جو علم اللہ بندے کو سکھاتا ہے. اللہ اپنے بندے کو سکھاتا ہے فرشتوں کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، اولیاء اللہ کے ذریعے. اور ایک علم جو ہے جو بندے بندوں کو سکھاتے ہیں، جو علم بندے بندوں کو سکھاتے ہیں اس علم کو ہم علم حصولی کہتے ہیں. یعنی وہ علم جو کاغذ قلم کے ذریعے استاد شاگرد کے ذریعے سیکھا جاتا ہے، لیکن وہ علم انسانوں کا بنایا ہوا علم ہوتا ہے. جس سے آج کا سائنس ہے، میتھ ہے، اور بہت سارے جو علوم آج رائج ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے علم ہے. یہ بات اپنی جگہ اہم ہے کہ انسانوں کو بھی یہ علم کی روشنی اللہ کی طرف سے ہی ملی ہے. لیکن ایک علم وہ ہے کہ جو براہ راست اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں. اب اس کے طریقے ہیں فرشتوں کے ذریعے، خود اللہ تعالیٰ سکھا دیں، فرشتوں کے سیکھے ہوئے جو پیغمبر ہیں ان کے ذریعے، پیغمبروں نے جن لوگوں کو سکھایا ان کے ذریعے، جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں. تو علم کی دو صورتیں ہمارے سامنے آئیں. ایک علم وہ ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے، فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بنائے ہیں، جنہوں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، پیغمبروں کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے، اولیاء اللہ کے ذریعے سکھائے جاتے ہیں. تو علم کی دو صورتیں ہمارے سامنے آ گئیں. ایک علم وہ ہے جو دنیا داری میں کام آتا ہے. جیسے آپ میٹرک کر لیں نوکری مل جائے گی، بی اے کر لیں نوکری مل جائے گی، بی ایڈ کر لیں اسکول کی ملازمت مل جائے گی، وغیرہ وغیرہ. اور ایک علم وہ ہے جو بندے کو اللہ سے متعارف کراتا ہے، بندے کو اللہ سے قربت عطا فرماتا ہے، اور بندے کو اللہ کے محبوب بندوں سے قریب کرتا ہے، اور بندے کے اس دنیا میں بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے. مثلا آپ نے میتھ پڑھ لیا
تو میتھ آپ کے اس دنیا میں کام آئے گا. آپ کاروبار کریں گے حساب کتاب اس میں چاہیے، ملازمت کریں گے اس میں چاہیے، لیکن یہ میتھ مرنے کے بعد آپ کے کام نہیں آئے گا. آپ یہاں دکان کر لیں تو مرنے کے بعد تو دکان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ یہاں ملازمت کر لیں، مرنے کے بعد تو ملازمت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ یہاں دکان یا فیکٹری کھول لیں، مرنے کے بعد دکان فیکٹری کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اب علم کی دو صورتیں ہو گئی. ایک علم وہ ہے جو دنیا میں کام آتا ہے، دنیا کو اچھا کرتا ہے، اور ایک علم جو ہے جو دنیا اور دین دونوں میں کام آتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ وہ علم دونوں جگہ کام آتا ہے. دنیا میں بھی کام آتا ہے. دنیا میں کیا کام آتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو دوست اللہ کا علم سیکھ لیتے ہیں، اللہ کے دوست وہی ہوگا نا جو اللہ کا علم سیکھ لے گا، ان کے اندر سے خوف اور غم دونوں نکل جاتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اولیاء اللہ کی کیا تعریف ہوگی؟ جو اللہ کا دوست ہو. دوست کی کیا تعریف ہوگی؟ جو دوست کو جانتا ہو، جو دوست سے قربت رکھتا ہو، جو دوست کی پسندیدہ باتوں کو قبول کرتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو. تو یہ دو علم ہو گئے، ایک حصولی علم ہو گیا، ایک حضوری علم ہو گیا. حصولی علم کے لیے بالکل ہی ضروری نہیں ہے کہ آپ سی اے کر لیں، کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو ضرور ملازمت مل جائے. آپ انجینئر ہو جائیں، بالکل ضروری نہیں ہے کہ انجینئر کو آپ ضرور ہی نوکری مل جائے. آپ کو وہ مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملازمت سے آپ کو فارغ کر دیا جائے. اور دوسرا علم جو اللہ کا علم ہے، فرشتوں کا علم ہے، پیغمبر علیہ السلام کا علم ہے، سیدنا حضور علیہ السلام کا علم ہے. جب ہم یہ سیکھ لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں یہاں بھی ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں سکون ملتا ہے، ہمارے اندر سے ڈر اور خوف نکل جاتا ہے، ہماری اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے. اب اللہ ایک بادشاہ سے دوستی ہو جائے کسی کی تو دنیا کی فراغت اسے مل جاتی ہے. اب اللہ سے دوستی ہو جائے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو دنیاوی جو پریشانیاں ہیں وہ زائل ہو جائیں گی. آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا. دنیا کے علم میں آپ کو نوکری تو مل جائے گی لیکن غم اور خوف سے آپ کو نجات نہیں ملے گی. جتنا زیادہ آپ دنیا کے علوم حاصل کر لیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے اوپر خوف اور غم کا غلبہ زیادہ ہو جائے گا. ملازمت چھوٹنے کا خوف، اگر ملازمت چھوٹ گئی تو اس کا غم. یہ ایک سلسلہ ہے پورا لامتناہی پریشانیوں کا اور غم کا. لیکن جب اللہ کا کوئی دوست بن جاتا ہے تو اس کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. اور جب زندگی میں سے خوف اور غم نکال دیا گیا تو سوائے سکون کے، سوائے خوشی کے، راحت کے، آرام کے، آسائش کے، سکینہ کے، اور ہمیں کیا جب غم ہی نہیں ہے. تو اللہ کا علم سیکھنے سے سکون ملتا ہے. اچھا اب ایک آدمی ہے اللہ کا دوست ہے، اب اس کی روزی تنگ ہو گئی تو روزی تنگ ہونے سے ظاہر ہے اسے سکون تو نہیں ملے گا. تو اب اس کا یہ مطلب ہے اللہ کے دوست کے اوپر کبھی روزی تنگ ہوتی ہی نہیں ہے. روزی تنگ ہوگی تو پریشانی کھڑی ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں میرے دوست کو تو پریشانی نہیں ہوتی. کسی چیز کے ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے، اللہ کے دوست کو غم نہیں ہوتا تو اس کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی. اگر کوئی چیز اس سے الگ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ کی چیز تھی
اللہ نے لے لی, اللہ کی امانت تھی, اللہ نے لے لی, اللہ مجھے اور دے دے گا. تو علم کی دو صورتیں آپ کے سامنے ہیں. ایک علم دنیاوی, اس کو حصولی علم کہتے ہیں, اور ایک علم دینی, کیا دینی, ایک علم دینی جس میں آپ کی دنیا بھی شامل ہے اور آپ کی آخرت بھی شامل ہے. تو یہ جو سلاسل ہیں سارے, چشتیہ, قادریہ, سہروردیہ, نقشبندیہ, عظیمیہ, ان کے جو بزرگ ہیں انہوں نے جتنے بھی تعلیمات پھیلائی ہیں وہ سب کی سب وہی تعلیمات ہیں جو اللہ کی قربت سے تعلق رکھتی ہیں, جو اللہ سے قریب کرتی ہیں, جو بندے کو اللہ کا دوست بناتی ہیں. اب اتنا بڑا بادشاہ اللہ ہے, جب آپ اس کے دوست ہو گئے اب آپ کو کہیں کا کام ہے بھائی؟ اتنا بڑا اللہ میاں ساری کائنات کو چلا رہا ہے, اربوں خربوں سنکوں لوگ روٹی کھا رہے ہیں, آپ کی روٹی کیسے بند ہو جائے گی بھائی؟ قربت ہوتی ہے, علم حضوری سے قربت حاصل ہوتی ہے. تو یہ جس طرح اور سلاسل ہیں بہت سارے, اسی طرح سلسلہ عظیمیہ بھی ایک سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے مطابق قائم ہوا, اور اس سلسلے کا مشن ہی یہ ہے کہ علم کی اہمیت اجاگر کی جائے, بتایا جائے کہ علم حصولی اس لیے ضروری ہے کہ آپ حیوان سے انسان بن جائیں, اور علم حضوری اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی ساری دنیا پہ فضیلت قائم ہو جائے, یہاں بھی وہاں بھی آسمانوں میں بھی. تو سلسلہ عظیمیہ نے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا اور ارشاد کے مطابق حضور قلندر بابا نے تعلیمات کو عام کیا ہے. سارے سلسلوں نے کیا مختلف طریقوں سے. اب یہ سائنس کا طریقہ ہے, بہت زیادہ لوگ لکھ پڑ گئے, تو انہوں نے بھی عظیمیہ سلسلے والوں نے بھی علم کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے. اب اگر وہ تعلیمات حاصل کر لی جائیں تو ظاہر ہے آپ کو اللہ کی دوستی کا شرف حاصل ہو سکتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اور آپ اس کے حق بھی پورا کر دیں بندگی کا. آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ ایک تو ہونا ہے بیعت ہے, بھئی آپ بیعت ہو گئے, فارم بھر دیا, بھئی ہم مرید ہو گئے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مرید ہو گئے چلو ٹھیک ہے, آپ کی ایک وابستی ہوئی ہے شخص سے, آپ اسے نیک سمجھیں, اللہ اسے نیک کرے. اصل چیز یہ وہ اس شخص کے پاس جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ آپ سیکھیں. مرید ہو گئے, کیا فائدہ ہوا بھائی؟ مرید ہو گئے چلو ٹھیک ہے. بات تو یہ آپ آئے کہ اسکول میں داخل ہو گئے, کبھی اسکول پڑھنے ہی نہیں گئے, تو آپ کو بیوقوف کہا جائے گا یا عقل مند کہا جائے گا؟ کیوں بھائی اسکول میں داخل بھی ہو گئے اور پڑھنے بھی نہیں جا رہے. تو سلسلہ عظیمیہ میں داخلے کا سب سے بڑا مقصد اور منشا یہ ہونا چاہیے کہ سلسلہ عظیمیہ کی جو تعلیمات ہیں روحانی وہ آپ سیکھیں. اب روحانی علوم سیکھنے کے بھی آداب ہیں. اب دیکھیں, آپ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کراتے ہیں, اس کی ایک یونیفارم ہوتی ہے, کتابیں ہوتی ہیں, کاپیاں ہوتی ہیں, یونیفارم ہوتی ہے, فیس ہوتی ہے, اسکول میں بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہوتی ہیں, ساری ضروریات اگر پوری نہ ہو تو آپ دنیاوی علم بھی نہیں سیکھ سکتے. اسکول ہو ہی نہیں, کہاں سے آپ علم سکھاتے ہیں؟ اسکول ہے اس میں ٹیچر نہ ہو, آپ کہاں سے علم سکھاتے ہیں؟ اسکول ہو آپ کے فیس نہ دیں, آپ وہ نہیں داخل کرے گا اسکول. تو یہ ضروریات ہیں ہر چیز کی. آپ گھر بنانا چاہتے ہیں, اینٹیں ہی نہ ہوں, گھر کہاں سے بن جائے گا؟ نقشہ ہی نہ پاس کرائیں آپ, گھر کہاں سے بن جائے گا؟ سیمنٹ نہ ہو, لوہا نہ ہو, گھر کہاں سے بن جائے گا؟ تو سلسلے میں محض اس لیے داخل ہونا کہ جی ہم مرید ہو گئے,
کل کو جی ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور دین بھی اچھی ہو. بھائی کیسے؟ ایک آدمی اس سلسلے میں داخل ہو گیا, اس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی, روزہ ہی نہیں رکھا, تو کیا اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی محض مرید ہونے سے؟ کیوں بھائی, ہو جائے گی؟ نہیں ہو. بھائی ایک آدمی اسکول میں داخل ہو گیا, کبھی کلاس میں بیٹھے ہی نہیں, حاضری ہی نہیں لگائی, کیا وہ میٹرک ہو جائے گا؟ وہ اگر 20 سال بھی اسکول میں پڑھا رہے گا تو میٹرک نہیں ہوگا. تو آپ حضرات جو سلسلے میں داخل ہوئے ہیں اس کے پیچھے جو آپ کا مقصد ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے. آپ لوگوں نے جو فارم بھرے ہیں بیعت کے فارم, اس میں 3 خانے لکھے ہوئے ہیں کہ آپ بیعت کیوں ہونا چاہتے ہیں. دنیاوی غرض کے لیے, کشف و کرامات کے لیے, ناموری کے لیے, یا اللہ کے کو جاننے کے لیے. تو ہر شخص یہ لکھتا ہے کہ اللہ کو جاننے کے لیے ہم بیعت ہو رہے ہیں. اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں تو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہو رہا ہوں, تو ایسا کوئی آدمی ابھی تک تو بیعت ہوا نہیں. اس کے مطلب آپ نے فارم بھر کے اس بات کا معاہدہ کیا ہے اپنے پیر و مرشد سے کہ ہم روحانی علوم سیکھنے کے لیے بیعت ہوئے ہیں. روحانی علوم اس لیے سیکھنے کے لیے بیعت ہوئے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے متمنی ہیں. روحانی علوم ہم اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں قربت حاصل ہو. ہمیں اس بات کا علم ہو کہ فرشتے کیا ہیں, ہمیں اس بات کا علم ہو کہ جنات کیا ہیں, ہمیں اس بات کا علم ہے کہ دوزخ کیا ہے, ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جنت کیا ہے, ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں, ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہم دوزخ سے کیسے بچ سکتے ہیں. اس لیے آپ حضرات بیعت ہوئے ہیں. پھر بھی آپ کو اگر اس میں کوئی شبہ ہو, شک ہو, اپنا فارم نکلوائیں یا عام فارم لے لیں, اس میں آپ کو 3 خانے ملیں گے کہ آپ کیوں بیعت ہونا چاہتے ہیں, دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے, کشف و کرامت کے لیے, یا اللہ کو جاننے کے لیے. اللہ یہ آپ لوگوں کو یاد ہے, لکھا ہوا ہے نہیں؟ تو اگر آپ نے اس میں یہ لکھا کہ میں اللہ کو, اللہ کے رسول کو جاننے کے لیے, ان سے قربت کے لیے بیعت ہونا چاہتا ہوں, تب آپ لوگوں کو سلسلے میں داخل کیا گیا ہے, ورنہ منع کر دیا گیا ہے. آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے, معاہدہ کیا ہے کہ ہم سلسلے میں اس لیے داخل ہو رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کا جاننا ہے, فرشتوں کو جاننا ہے, جنات کو جاننا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے, ہمیں دوزخ سے بچنا ہے, ہمیں جنت میں جانا ہے. بھئی اسی لیے تو آپ نے بیعت کی, یا اور کوئی بھی غرض ہے آپ کی؟ بتائیں. اگر کوئی اور غرض ہے وہ تو فارم آپ کا نامنظور کر دیتے نہیں بھائی, دنیا کے لیے نہیں. آپ یہ کسی اسکول میں جائیں, وہ کہیں گے جی میں تو لوہار کا کام سیکھنے کے لیے داخل ہونا چاہتا ہوں. اسکول والے کیا کہیں گے کہ بھائی لوہار کا تو کام یہاں نہیں سکھایا جاتا. آپ کہیں جی میں درزی کا کام سیکھنے کے لیے ہائی اسکول میں داخل ہونا چاہتا ہوں, وہ کہے گا بھائی ہائی اسکول میں تو درزی کا کام نہیں سکھایا جاتا, پھر کوئی اور استاد پکڑو. آپ نے جب یہ فارم بھر دیا کہ ہم روحانی علوم سیکھنے کے لیے بیعت ہونا چاہتے ہیں, تو بات بتائیں, آپ یہ بتائیں آپ کی ڈیوٹی کیا بنی, کیا بنی آپ کی ڈیوٹی؟ بتائیں بھائی کیا بنی ڈیوٹی آپ؟ بھائی کیا ڈیوٹی بنی؟ زور سے بول یار, کیا ہوا؟ روحانی سیکھنے کے لیے نا. تو اگر آپ معاہدہ کیا آپ نے کہ ہم روحانی علوم سیکھنے کے لیے بیعت ہو رہے, معاہدہ ہو گیا نا, دستخط کر دیا آپ نے. اگر آپ روحانی علوم نہ سیکھیں تو اب یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیوں بھائی؟ اب جب آپ بیعت نہیں تھے, آپ نے معاہدہ نہیں کیا تھا, چلو آپ جانے, اللہ جانے.
اب آپ بیعت بھی ہو گئے، دستخط بھی کر لیا، معاہدہ بھی کر لیا، اب اس معاہدے پر آپ عمل نہیں کر رہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ بیعت ہونے سے آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ کیا ہوا؟ تو آپ کے اپنا نقصان کرنے کے لیے بیعت ہوئے ہیں۔ اب بیعت ہونے کے بعد کیا چاہیے آپ کو؟ ایک تو یہ چاہیے کہ جو اسباق آپ کے لیے، اسباق پڑھنا بھی تو علم ہی سیکھنا ہے نا بھئی۔ اسکول میں آپ جائیں گے، داخلہ ہوں گے، وہ اسکول والے بھی تو کچھ پڑھائیں گے نا۔ آپ وہ نہ پڑھیں، ہوم ورک نہ کریں، اسکول والے کتنے دن رکھیں گے آپ کو؟ اسکول میں کتنے دن رکھیں گے؟ کتنے دن رکھیں گے اسکول والے؟ بھئی نہ تو آپ اسکول جا رہے ہیں، نہ پڑھ رہے ہیں، نہ ہوم ورک کر رہے ہیں، تو اسکول والے کتنے دن رکھیں گے آپ؟ نہیں رکھیں گے نا۔ تو اب سلسلے میں داخل بھی ہو گئے، آپ نے معاہدہ بھی کر لیا، دستخط بھی کر دیے، اب علم نہیں سیکھ رہے آپ۔ تو یہ تو بہت بڑا، اگر آپ غور کریں تو بہت بڑا عجیب غریب بات ہو گئی۔ آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اس سے کیا یہ بہتر نہیں تھا آپ بیعت ہی نہ ہوتے؟ اس سے زیادہ بہتر تھا کہ آپ نے معاہدہ تو نہیں کیا تھا کم سے کم۔ تو اب جب آپ نے فارم بھر دیا اور اس خانے میں آپ نے ٹک لگا دیا کہ بھئی میں اس اسکول میں اس لیے داخل ہو رہا ہوں، میں اس لیے بیعت ہو رہا ہوں کہ میں نے اللہ کو جاننا ہے، میں نے اللہ کے پیغمبروں کو جاننا ہے، میں نے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اب آپ نے دستخط کر دیے تو کیا معاہدہ ہی ہو گیا نا یہ۔ اب آپ اللہ کو نہیں جانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اس کو بھی نہیں سیکھتے، تو اب آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں۔ زور سے بتائیں ہیں؟ اب خلاف ورزی کا انعام ہوتا ہے یا سزا ہوتی ہے؟ تو آپ کر کیا رہے ہیں بھائی؟ اس سے یہ بہتر نہیں تھا آپ بیعت ہی نہ ہوتے، کم از کم خلاف ورزی تو نہ ہوتی۔ اب آپ نے لکھ کے دے دیا، دستخط کر دیا کہ میں سلسلے میں اس لیے داخل ہو رہا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوں گا، ان کو پہچانوں گا، اور اللہ کو جانوں گا، اللہ کو پہچانوں گا، اللہ کا عرفان حاصل کروں گا، اللہ کی کتاب سے واقفیت حاصل کروں گا، فرشتوں کا پتہ کروں گا، وہ کیا ہے، وہ لکھا ہوا ہے آپ کے فارم میں۔ اب اس کی وعدہ خلافی ہو رہی ہے۔ اب یہ بتائیں آپ بالکل ایمانداری سے کہ آپ کو فائدہ ہوگا یا آپ نے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں؟ جی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ سب لوگوں کو اس لیے اکٹھا کیا گیا کہ چونکہ آپ سلسلے میں داخل ہو گئے، اللہ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ اس کے پیچھے یہ بھی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہوتی، عشق نہ ہوتا، جذبہ نہ ہوتا تو آپ سلسلے میں آتے ہی نہیں۔ بھائی سلسلے میں وظیفہ تھوڑی مل رہا ہے آپ کو۔ لیکن اگر آپ نے سلسلے کی تعلیمات حاصل نہیں کی، پھر یہ معاہدے کے خلاف ہو گیا۔ آپ نے جو دستخط، یہاں تو دنیا میں تو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے آپ کو، لیکن اللہ تو پوچھے گا نا۔ بھئی تمہیں کہا کسی نے تھا تم مرید ہو؟ کیوں؟ کسی نے کہا تھا؟ کسی نے جا کے خوشامد کی تھی آپ کی؟ یا کوئی کسی نے ڈرایا تھا؟ یا کسی نے آپ کو کوئی لالچ دیا تھا کہ بھائی تم مرید ہو جاؤ، تم کروڑ پتی ہو جاؤ گے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو جب آپ نے معاہدہ کیا، یہ معاہدہ کس کے ساتھ ہوا بھائی؟ اللہ کے ساتھ ہوا۔ تو اللہ کے، اگر آپ نے روحانیت نہیں سیکھی تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اب بجائے اللہ تعالیٰ معاف کرے، بجائے جزا کے، یہ تو ہم سزا کا کام شروع کر دیا ہم نے۔ تو مہربانی فرما کر جب آپ سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں، اسباق کی پابندی کریں، کوئی اسباق مشکل نہیں ہے۔
اب اس میں اگر نماز کی پابندی کہی جا رہی ہے وہ بھی پابندی کریں. سب سے بڑی بات یہ اب جب کلاس آپ لیں، اس لیے کلاس کے بغیر تو کوئی علم آتا ہی نہیں. یہ آتا ہے کلاسوں کے بغیر کوئی علم آتا ہے؟ اگر آپ بڑھئی کا کام سیکھیں وہ بھی کلاس لے گا. آ جا بھائی اس طرح پکڑے اس طرح وہ بھی سکھائے گا. لوہار کا کام سیکھے اس کی بھی شاگردی ہوگی. اب لوہار کا کام سیکھنے نہ جائیں لوہار کے پاس، یہ جاتے رہیں وہ نہ پکڑیں ہتھوڑا ہاتھ میں، کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے. اب یہ آپ سب حضرات کو اس لیے آپ کے جو اکیڈمی کے پرنسپل صاحب ہیں بیگ صاحب، انہوں نے آپ کو اس لیے جمع کیا ہے کہ بھائی جب آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کی پاسداری کرو اور علم سیکھو. خالی بیعت ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. میں تو کہتا ہوں کوئی فائدہ نہیں. ایسی خواہ آپ نے معاہدہ کر لیا اور یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس سے یہ بہتر نہیں تھا کہ بھائی آدمی بیعت ہی نہ ہو. کیوں بھائی؟ کوئی آپ نے زبردستی تو نہیں کی کسی نے کہ بھائی ڈنڈا ماروں گا ورنہ تو وہ عظیم ہی بن جا، نہیں کی نا کسی. تو بھائی اس کے لیے آپ وقت نکالیں، کلاسیں لیں. اچھا اب ایک اور بات ہے، الحمدللہ سلسلہ عظیمیہ آپ کو فری کلاسیں دے سکتا ہے. اللہ کا بڑا کرم. آپ کو وہ فری پڑھائے گا بھی، روٹی بھی کھلا دے گا اللہ کی دی کے ساتھ. اگر آپ چاہیں تو کرایہ بھی دے دیں گے. لیکن کیا ہوگا؟ علم کی قیمت نہیں لگے گی. دیکھیے جتنا اسکول کی بڑی فیس ہوتی ہے وہاں لوگ زیادہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم یہاں داخلہ مل جائے. اب ایک اسکول ہے اس کی فیس ہے 300 روپے، وہاں کوئی جاتا ہی نہیں، اگر جاتا ہے تو بڑھ کے نہیں دیتا. اور ایک اسکول ہے اس کی فیس ہے 3000 روپے، وہاں سفارشیں کراتے ہیں لوگ اور داخلہ نہیں ملتا. آپ کے سامنے ہے. تو جب تک آپ کسی چیز کی ویلیو نہیں لگائیں گے، قیمت نہیں لگائیں گے، اس وقت تک وہ چیز آپ کے لیے کم قیمت ہے. بھئی ایک چیز آپ کو مفت مل جائے، ایک چیز آپ محنت مزدوری کر کے تنخواہ سے لیں، کس کی قیمت زیادہ ہوگی؟ کیوں جی؟ کس کی قیمت زیادہ ہوگی؟ ایک چیز مفت مل گئی، ایک چیز آپ نے محنت مزدوری کر کے خود خریدی، قیمت کس کی زیادہ ہوگی؟ جو خریدی اس میں آپ نے پیسہ خرچ کیا. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وہ آیت ہے نا، علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. ہمارے بندے جو اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں یتیموں میں اور مسکینوں میں. تو بھائی اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہارے پیسے لینے کی؟ اللہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ تو اللہ کو زکوٰۃ کا کیا ضرورت ہوئی؟ بھائی بات یہ کہ چونکہ انسان پیسے سے کسی چیز کی قیمت لگاتا ہے، اس لیے اللہ بھی کہتا ہے پیسہ خرچ کرو میرے لیے، زکوٰۃ دو مجھے. زکوٰۃ اللہ میاں کا کہ روٹی کھا رہے، حج کرو. بھائی اللہ میاں کہ کوئی فرشتے کم ہے؟ بھیا نہ جائیں مسلمان، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. لیکن اگر فرض کرو وہاں لوگ کم ہوں تو وہاں تو حدیث میں آیا کہ ہر وقت فرشتے طواف کرتے رہتے. یہ کسی چیز کی قیمت لگانے کے لیے پیسہ بھی چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی ننگا بھوکا ہے جب بھی پیسہ چاہیے. اب تو اگر تم مفت میں پڑھو گے تو بھائی عربی مدرسے بتیرے کھلے ہوئے، اپنا خوب روٹیاں ملیں گی وہاں، کوئی نہیں منع کرتا، وہاں جا کے داخل ہو جاؤ. تو اس علم کی جو ہے قیمت تو کوئی نہیں ہے، علم کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن انسان پیسے کی قیمت لگاتا ہے.
اس میں آپ اپنے اسکول کو مالی اعتبار سے بھی مستحکم کریں، فیسیں بھی دیں، اچھی اچھی کتابیں بھی لیں، کاپیاں بھی خریدیں، کاغذ پھٹا پرانا اور اچھا کاغذ لیں، قلم لیں، بہترین لباس پہنیں، جیسے اسکول کی یونیفارم ہوتے ہیں۔ آپ اپنی اسکولوں کی یونیفارم کیوں نہیں بناتے بھائی؟ کتنا اچھا لگے گا بھائی، اپنی میرے بیٹیاں میری بچیاں سفید دوپٹہ اوڑھیں، شلوار قمیص جو بھی ہے اس کی ایک یونیفارم بنا لیں۔ بچے ہیں میرے، سب بچے ہیں، یہ بھائی واسکٹ بنا لیں، یہ جو بھی ہے۔ تو جب ایک یونیفارم میں آپ سب لوگ پڑھیں گے تو آپ کا خود بھی ذہن ہوگا۔ پھر دوسری یہ کہ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ بھائی واہ اسکول ہے، یونیفارم ہے، عورتوں کی الگ ہے، بچوں کا الگ ہے، لڑکوں کا الگ ہے، تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ پتہ چلے گا کہ روحانیت بھی کچھ ہے۔ میں یہ پھٹے پرانے کپڑے کیا مطلب روحانیت نہیں ہے؟ کوئی پھٹے پرانے کپڑے جو ہے روحانیت کی نشانی نہیں ہے، کہاں ہے بتاؤ؟ بڑے پیر صاحب بتاؤ انہوں نے کب پھٹے کپڑے پہنے؟ ان کا تو یہ حال تھا کہ ایک کوئی آدمی کپڑا بن کے لایا، بادشاہ کو پیش کیا اس نے، بادشاہ نے کہا مہنگا ہے، وہ بڑا سے تکلیف ہوئی، اس نے ایک کوئی امید قائم کر لی تھی۔ خیر وہاں سے اٹھا بادشاہ کے پاس سے، وہ بڑے پیر صاحب کے پاس چلا گیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس۔ وہاں کہا لے لو، خرید لو جتنے کا ہی کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا نا میں بادشاہ کے پاس گیا تھا، وہ کپڑا خرید لیا، وہ انہوں نے اس کا کرتا سلوا لیا، یعنی جو کپڑا بادشاہ نہیں خرید سکا وہ بڑے پیر صاحب نے خرید لیا، اس کا کرتا بھی بنا لیا۔ وہ جب وہ کپڑا کاٹا گیا تو کپڑا کم پڑ گیا، تو دامن کے پاس سے کپڑا کم پڑ گیا، تو ان کا حضور یہ تو کپڑا کم پڑ گیا ہوگا، یہ کیا ہے اس میں کوئی جوڑ لگا دو، وہ جوڑ لگ گیا۔ تو بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ بڑے پیر صاحب نے وہ کپڑا خرید لیا جو بادشاہ نہیں خرید سکتا تھا، وہ ناراض ہو گیا بہت، اور یوں ہے اور میں یوں کر دوں، جیسے بادشاہوں کی عادت ہوتی۔ وزیر بڑا ہوشیار تھا، انہوں نے کہا نا ایسا نہیں کرنا، سلطنت ختم ہو جائے گی، میں جا کے پتہ تو کروں کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیسے انہوں نے خرید لیا اس کپڑے کو جو بادشاہ نہیں خرید سکا۔ اس نے سمجھایا بجائے۔ اب وزیر صاحب گئے، وزیر صاحب جب گئے تو اتفاق سے بڑے پیر صاحب وہ کرتا پہنے بیٹھے تھے اس کپڑے کا، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ انہوں نے لے لیا؟ کہ نہیں، ہاں انہوں نے خرید لیا، جتنے پیسے اس نے مانگے انہوں نے دے دیے۔ پھر وہ دیکھا تو جوڑ لگا ہوا تھا، بہت زیادہ قیمتی کپڑے پہ، اچھے ہی کپڑے کا ہوگا، تمہارا جوڑ لگا ہوا تھا۔ کہ بھائی یہ جوڑ کیا ہے؟ وہ کہا بھائی یہ کپڑا کم پڑ گیا تھا، تو جب ان سے کہا گیا حضور کپڑا تو کم پڑا ہے یار، کسی کپڑے کا جوڑ لگا تھا، تو بس وہاں سے وہ اٹھ گیا اور بادشاہ کے پاس گیا کہ ان کو نہیں چھیڑنا، تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ کہ میری سلطنت کیسے ختم ہو جائے گی؟ کہتے بھائی سلطنت اسی لیے ختم ہو جائے گی، اتنا قیمتی کپڑا ایک تو خرید لیا انہوں نے، جو اس نے کہا نا بادشاہ نہیں خرید سکا، اور میں تو یوں لٹ گیا پٹ گیا، کہیں ہوگا نا تو کچھ، ایک تو کپڑا خرید لیا، دوسری یہ کہ انہوں نے اس کپڑے میں ایک معمولی کپڑے کا جوڑ لگا دیا۔ اس کا مطلب ہے ان کے ذہن میں کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس بندے کی ضرورت پوری کرنے کی اہمیت تھی، اس لیے خرید لیا۔ تو جس بندے کے ذہن میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی اگر تم نے گڑبڑ کی تو علم جو ہے نا، علم ایک علم یہ دنیا داری کا ہے، اس دنیا داری کے علم تو سوائے دنیا کے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔
آدمی دھکے کھاتا پھرتا رہے گا، نوکری کر لوں، فلانے کر لوں، یہاں سے نوکری چھوٹ گئی، وہاں سے چھوٹ، اب باس ناراض ہو گیا، اب فلانا ناراض. اور ایک علم ہے اللہ تعالیٰ کا علم. تو دنیا کا علم سیکھنے سے فرشتے آپ کے تابع نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کا علم سیکھنے سے فرشتے تابع ہو جاتے ہیں. تو بھائی اس علم کی قیمت بھی تو لگاؤ پھر. اب میں تو ان سے کہہ رہا تھا کامران صاحب سے، میں نے کہا یار اگر یہ لوگ فیس نہیں دے سکتے چلو مفت پڑھا دو، لیکن مفت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے بہت، ہم آپ کو کھانا بھی کھلا دیں گے اپنے پاس سے. کیا کہتے ہیں اللہ کے بڑے انعام ہے، آپ سب لوگ مل جل کے یونیفارم بھی سی لیں گے، کتابیں بھی مفت دے دیں گے، فیس بھی نہیں لیں گے. لیکن کیا ہوگا بھائی، کیا ہوگا؟ اہمیت نہیں ہوگی، علم کی اہمیت نہیں ہوگی. جس اسکول کی زیادہ فیس ہوتی ہے اس کی اہمیت ہوتی نہیں ہوتی. آپ لوگ اب سلسلے میں آئے ہو، اچھا فیس بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ بھائی خدا نہ خواستہ کوئی آپ کہیں گے لو جی وہ اچھے پیر صاحب ہیں انہوں نے تو اتنی فیس لے لی کہ ہمارے گھر میں روٹی نہیں پکتی، نعوذ باللہ. لیکن قیمت حضور قمر بابا فرمایا کرتے تھے ویلیو ہونی چاہیے. ابھی اولیاء اللہ تھے، ابھی بھی ہیں، 40 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے تھے. نہیں کرتے تھے، پانی بھرتے تھے. وہ کون سے بزرگ تھے جن کے نشان پر؟ ہاں یہ خواجہ غریب نواز محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال خانقاہ کا پانی بھرا ہے، اور 40 سال پیر خانے میں رہے دن رات. اور 40 سال کے بعد انہوں نے بلایا، پیر صاحب نے ان کے حضرت عثمان ہارونی نے بلایا اور ان کا بھائی تمہیں کتنے دن ہوگا جی میں تو جوان آیا تھا بوڑھا ہو گیا، اب کیا ارادہ ہے کہ جی بس میں ہوں، ارادہ کیا ہے میں یہاں رہوں گا، آپ کی خدمت کروں گا، میرا کوئی ارادہ نہیں. اچھا بس خوش ہو گئے اس بات پہ، اور 2 انگلیاں کر کے کہا کہ محی الدین ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا دیکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور 18,000 عالمین دیکھ رہا ہوں. ان کا دلی چلے جاؤ خدمت کرو. 40 سال. حضور قندر بابا نے مجھ سے فرمایا، میں نے پوچھا تھا ان سے حضور اتنا بڑا اللہ نے آپ کو درجہ دیا کہ نہیں؟ وہ تو اللہ کی مہربانی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے. لیکن خواجہ صاحب میں نے 40 سال نزا کے عالم میں گزارے. نزا کا کیا مطلب؟ جس میں آدمی مر جائے. نزا اس تکلیف کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی مر جائے بس، یعنی اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں. انہوں نے فرمایا 40 سال نزا کے عالم میں گزارے ہیں، اللہ کی مہربانی ہو گئی. تو یہ ویسے بھی آپ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. صبح کو سویرے اٹھنا، بچوں کو یونیفارم پہنانا، ناشتہ کرنا، ناشتہ دینا، اسکول چھوڑ کے آنا، پھر لے کے آنا. بچے تو نہیں جانے جاتے بیچارے، وہ تو روتے ہیں صبح کو جاتے ہوئے. تو کیا روحانیت کی اتنی بھی قیمت نہیں لگائیں گے آپ لوگ جتنی ایک بچے کو اسکول میں بھیجنے کے لیے لگاتے ہیں؟ اور اگر نہیں بھائی نہیں لگائیں گے تو مجھے یہ بتاؤ پھر بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ خواہ اپنے گلے میں پٹا ڈالا کہ جی ہم مرید ہیں. کچھ سیکھو، خدا کے لیے کچھ سیکھو. اور یہ جو پیر و مرشد ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ نہیں بیٹھا رہتا، کوئی نہیں بیٹھتا، وہ مر جاتا ہے. میں تو ابھی مر گیا تھا، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، پتہ نہیں قربانیوں سے پھر زندہ ہو گیا. اب اگر میں مر جاتا تو مجھے مرے ہوئے 1 سال 1 مہینہ گزر چکا ہوتا، نہ میں آپ کو بات سناتا نہ میری بات سنتا. تو اللہ تعالیٰ کے انعامات سے فائدہ اٹھاؤ، کوشش کرو کہ جو اغراض و مقاصد ہیں وہ پورے ہوں.
اسباق پوری پابندی سے اپنے پڑھو ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔